بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو شرح باب ہادی عشر میں تھی۔ شرح باب ہادی عشر میں فصل اول اثبات صانع کے بیان میں ہے۔ مرحوم علامہ نے اصل برہان سے پہلے ایک مقدمہ ذکر کیا، جس مقدمے کے اندر مواد ثلاث کو بیان کیا۔ فاضل شارح نے مواد ثلاث کی وضاحت کی اور ضمناً علت و معلول کا تذکرہ کیا۔ ہم نے اس بحث کے فائدے کو تام کرنے کے لیے علت و معلول کی تعریف اور علت و معلول کے اقسام کو ذکر کیا، تاکہ یہاں پر جو عبارات استعمال ہوئی ہیں وہ بالکل روشن ہو جائے۔ عرض ہوا کہ علت یعنی ہر وہ چیز جو وجود معلول کے اندر دخالت رکھے، معلول کے اندر اثر انداز ہو، اسے علت کہتے ہیں۔ پھر عرض کیا کہ علت کی ایک لحاظ سے دو قسمیں ہیں، یا علت تامہ ہے یا علت ناقصہ۔ علت تامہ اس علت کو کہتے ہیں جو ان تمام چیزوں پر مشتمل ہو کہ جن پر وجود معلول موقوف ہے، اور علت ناقصہ یعنی وہ علت جو مشتمل ہو بعض ان چیزوں پر کہ جن پر وجود معلول متوقف ہے۔ پھر عرض کیا کہ علت تامہ کا حکم یہ ہے کہ وہ وجود اور عدم دونوں کے اعتبار سے معلول کے ساتھ تلازم رکھتی ہے، یعنی اگر علت تامہ موجود ہوگی تو معلول قطعاً موجود ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر علت تامہ نہیں ہوگی تو معلول بھی نہیں ہوگا۔ لیکن علت ناقصہ میں تلازم فقط عدم کے اعتبار سے ہے، یعنی علت ناقصہ نہیں ہوگی تو معلول نہیں ہوگا، لیکن اگر علت ناقصہ موجود ہو تو ضروری نہیں ہے کہ وجود معلول بھی موجود ہو۔ وجود کے اعتبار سے تلازم نہیں ہے۔ اس کے بعد علت کی ایک اور تقسیم کو ذکر کیا۔ عرض کیا کہ علت یا علت فاعلی ہے، یا غائی ہے، یا مادی ہے، یا صوری ہے۔ البتہ یہ علل اربعہ معلول مادی کے لیے ضروری ہیں، لیکن جو معالیل مجردہ ہیں ان میں علت مادی اور صوری کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ حکمت میں فلسفے میں اپنے مقام پر ذکر ہے۔ بس یہاں سے پتہ چلا کہ یہ جو ایک مشہور جملہ ہے کہ ہر چیز کے لیے چار علتیں ہوتی ہیں، یہ جملہ غلط ہے۔ پہلی بات تو ہر چیز کے لیے علت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہر معلول کے لیے علت کی ضرورت ہے۔ پہلی تصحیح یہ کریں۔ یہ عام طور پر ممبروں پر جو کم پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں اور ادھر ادھر سے چار باتیں یاد کر لیتے ہیں، وہ معمولاً ممبروں پر میں نے سنا ہے وہ فوراً ایسے کہتے ہیں کہ بھئی ہر چیز کے لیے چار علتوں کی ضرورت ہے۔ غلط ہے۔ کس نے کہا کہ ہر چیز کے لیے چار علتوں کی ضرورت ہے؟ اصلاً ہر چیز کے لیے علت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر معلول کے لیے، ہر ممکن الوجود کے لیے علت کی ضرورت ہے، یہ پہلی بات۔ اور دوسری بات، ہر معلول کے لیے بھی چار علتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ معلول مادی کے لیے جو عالم مادہ کے اندر موجود مادی ہے اس کے لیے چار علتوں کی ضرورت ہے۔ اگر معلول مجرد ہو جیسے ملائکہ، ان کے لیے چار علتیں نہیں چاہیے، ان کے لیے دو علتیں، علت فاعلی اور علت غائب۔ مجردات میں، ملائکہ میں علت مادی اور علت صوری نہیں ہوتی۔
یہ ایک نقطہ جو سمجھ لیں۔ دوسرا نقطہ یہ کہ علت مادی بھی یعنی جس کے ذریعے سے ایک شے کی حیثیت بالقوہ ہو، یہ مراد ہے، نہ کہ مادہ یعنی مٹیریل جس کو آپ کہتے ہیں، مثلا ٹیبل کی مثال میں لکڑی، نہ، یہ علت مادی نہیں ہے۔ علت مادی یعنی جو ایک شے کے اندر بالقوہ حیثیت کو تأمین کرے، اسے کہتے ہیں علت مادی۔ اور علت صوری بھی ظاہری شیپ کو نہیں کہتے، علت صوری یعنی جس کے ذریعے سے ایک شے کی فعلیت تأمین ہوتی ہے، یہ علت صوری ہے۔ اچھا، آ جائیں علت فاعلی کی طرف۔ یہاں پر بھی 2-3 اچھے تذکرات آپ کی خدمت میں عرض کیے کہ فاعل 2 طریقے کا ہے، یا فاعل حقیقی اور فاعل الہی ہے، یا فاعل طبیعی اور فاعل مادی ہے۔ فاعل طبیعی اور فاعل مادی فقط علت حرکت ہوتا ہے۔ فاعل مادی اور فاعل طبیعی کبھی بھی افادہ وجود نہیں کرتا۔ جب بھی مفیز وجود ہوتا ہے وہ فاعل حقیقی اور فاعل الہی ہے، کہ دراصل خداوند متعال کی ذات ہے، اور باذن اللہ وہ ملک مجرد، یہ کہ کل کے جلسے میں تفصیل کے ساتھ عرض کیا۔ اچھا، ایک اور تقسیم جو آپ کی خدمت میں عرض کروں، علت یا علت مباشر ہے یا علت غیر مباشر ہے۔ علت مباشر یعنی جو مستقیم اور ڈائریکٹ طریقے سے معلول میں اثر انداز ہو، اسے کہتے ہیں علت مباشر۔ اور علت غیر مباشر یعنی جو ڈائریکٹ اور مستقیم طریقے سے معلول پر اثر انداز نہ ہو بلکہ واسطے کے ذریعے سے اثر انداز ہو، اسے کہتے ہیں علت غیر مباشر۔ بس علت مباشر یعنی جو معلول کے ساتھ مباشرتاً اور ڈائریکٹ معلول میں اثر انداز ہو، اور علت غیر مباشر یعنی جو ڈائریکٹ معلول کے اندر اثر انداز نہ ہو بلکہ واسطے کے ذریعے سے، ایک واسطے کے ذریعے سے اس میں اثر انداز ہو، اسے کہتے ہیں علت غیر مباشر۔ ایک اور تقسیم علت اور معلول کی، یا علل طولی ہے یا علل عرضی ہے۔ یہ مطلب سمجھیں، امر بین الامرین کے بحث میں اس مطلب کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے۔ یا علت طولی ہے یا علت عرضی ہے عین کے ساتھ، یا ایسے کہ یا فاعل طولی ہے یا فاعل عرضی ہے۔ یہ کیسے، کیا مقصد اس کا معنی یہ ہے، کبھی کبھار ایک معلول کے لیے ایک سے زیادہ علتیں ہوتی ہیں۔ اب ایک معلول کے لیے ایک سے زیادہ جو علتیں ہوتی ہیں، یا تو ان ایک سے زیادہ علتوں کے درمیان خود علت و معلول کا رشتہ ہے، یا ان ایک سے زیادہ علتوں کے درمیان علت و معلول کا رشتہ نہیں ہے۔ اگر ایک معلول کے لیے ایک سے زیادہ علتیں ہوں اور ان علتوں میں خود بذات خود علت و معلول کا رشتہ ہو، اسے کہتے ہیں علل طولی۔ مثلا الف با کے لیے علت، با جیم کے لیے علت، جیم دال کے لیے علت۔ دقت کیجیے گا، اب دال کے لیے ہمارے پاس 3 علتیں ہیں، دال کے لیے جیم، با اور الف، یہ 3 علتیں ہیں دال کے لیے، لیکن ان تینوں علتوں میں بذات خود علت و معلول کا رشتہ قائم ہے۔ یعنی ایسے، دال کے لیے علت ہے جیم، پھر جیم کے لیے علت ہے با کے لیے علت ہے الف، تو اب اس دال کے اندر جیم، با، الف، یہ تینوں علتیں اثر انداز ہیں، لیکن ان تینوں علتوں کے درمیان بذات خود علت و معلول کا رشتہ پایا جاتا ہے۔ ایسی علتوں کو کہتے ہیں علل طولی، یعنی ایک معلول کے اندر اثر انداز ہیں اور ایک سے زیادہ علتیں ہیں، لیکن ان علتوں کے درمیان خود علت و معلول کا رشتہ پایا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں فاعل طولی یا علل طولی۔ اس کے مقابلے میں علل عرضی، مثلا دال
اس دال کے لیے جیم، با، الف تینوں علتیں ہیں، لیکن جیم، با، الف کے درمیان علت و معلول کا رشتہ نہ ہو۔ مثال فرض کریں کہ ایک بہت ہی وزنی ٹیبل آپ کے سامنے پڑی ہے، 5 بندے اس کو اٹھاتے ہیں۔ اب اس کو اوپر اٹھانے کے لیے علت یہ 5 بندے ہیں، یہ 5 بندے اس کو اوپر اٹھانے کے لیے علت ہے، لیکن ان 5 بندوں کے درمیان خود علت و معلول کا رشتہ نہیں ہے، ہر ایک مستقل ہے۔ اگر ایک معلول کے اندر ایک سے زیادہ علتیں اثر انداز ہوں اور ان علتوں کے درمیان خود علت و معلول کا رشتہ قائم نہ ہو تو ان کو کہتے ہیں علل عرضی۔ اور اگر ایک معلول کے اندر ایک سے زیادہ علتیں اثر انداز ہوں لیکن ان علتوں کے درمیان علت و معلول کا رشتہ پایا جائے تو ان کو کہا جائے گا علل طولی یا فاعلیت طولی۔ اس فاعلیت طولی کے ذریعے سے بحث امر بین الامرین میں ہم انشاءاللہ استفادہ کریں گے۔ ہم کہیں گے انسان کا جو فعل ہے اس کے لیے 2 علتیں ہیں، خدا بھی علت ہے، انسان بھی علت ہے، لیکن یہ علل طولی ہے۔ خدا انسان کے لیے علت، انسان اپنے فعل کے لیے علت، پس فعل انسانی معلول ہے، انسان کا بھی خدا کا بھی، لیکن ڈائریکٹ اور مباشرتاً یہ معلول ہے انسان کا اور معل واسطہ یہ معلول ہے خدا کا۔ یہ فاعلیت طولی ہے۔ علل امر بین الامرین کے بعد میں ہم انشاءاللہ اس سے استفادہ کریں گے۔ خوب، یہ ایک مطلب تھا۔ ایک اور مطلب بیان کروں اور اس کے بعد اس بات کو یہاں پر سمیٹوں۔ ایک لحاظ سے علت کی 2 قسمیں، یا علت حقیقی ہے یا علت اعدادی یا معد، یہ دونوں نام ہیں اس کے۔ علت حقیقی اس علت کو کہتے ہیں جو بذات خود وجود معلول کے اندر اثر انداز ہو، جو ڈائریکٹ بذات خود وجود معلول میں اثر انداز ہو، اس کو کہتے ہیں علت حقیقی۔ لیکن علت اعدادی اس علت کو کہتے ہیں کہ معلول کے لیے بہرحال وہ لازم ہے لیکن حقیقتاً وجود معلول میں اثر انداز نہیں ہے، بلکہ معلول کے لیے ایک زمینہ فراہم کرتی ہے، اس زمینے کے بعد آ کر علت حقیقی وہاں پر اپنا افاضہ کرتی ہے۔ مثال دوں اس کی میں، جیسے کاشتکار، دیکھیں کاشتکار کیا کرتا ہے، بیج اٹھاتا ہے، اس بیج کو زمین کے حوالے کرتا ہے، پانی دیتا ہے، پھر اس بیج سے پودا وجود میں آتا ہے۔ اب یہ جو پودا وجود میں آتا ہے نا، اس کے لیے کاشتکار علت حقیقی نہیں ہے، کیونکہ اس پودے کو اور پیڑ کو وجود دینے والا کاشتکار نہیں ہے، یہ فقط زمینہ فراہم کر رہا ہے، اس نے فقط مقدمات کو آمادہ کیا۔ کیسے مقدمات کو آمادہ کیا؟ ایسے مقدمات کو آمادہ کیا کہ بیج کو، ایک مادے کو ایک ایسی محفوظ جگہ پہ رکھا، ایسے شرائط کو مہیا کیا کہ پروردگار عالم نے آ کر وہاں پر ایک نئے وجود کا افاضہ کیا۔ یہ فاعل، یہ علتیں جو زمینہ ہموار کرتی ہیں، ان کو کہتے ہیں علل اعدادی، معد۔ ان کا کام فقط مقدمات کو فراہم کرنا ہے، لیکن افاضہ وجود، نئے پیڑ کو وجود دینا، نئے پودے کو وجود دینا، وہ علت حقیقی کا کام ہے، اور وہ علت حقیقی حضرت حق ہے، خداوند متعال ہے۔ بس یہاں سے سمجھ میں آتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر جو عام طور پر علت و معلول کی مثال دیتے ہیں وہ مثال درست نہیں ہے۔ ہمارے یہاں عام طور پر مثال دیتے عمارت اور معمار کی، کہتے عمارت معلول ہے اور معمار اس کی علت ہے۔ غلط ہے، معمار علت حقیقی نہیں ہے، علت معدہ ہے۔ یا مثلا ماں باپ بچے کے لیے علت حقیقی نہیں ہے، علت معدہ ہے۔
ان کا کام فقط اور فقط زمینہ ہموار کرنا ہے، ان کا کام فقط مقدمات کو مہیا کرنا ہے، وگرنہ افاضہ وجود، حقیقت وجود کا جو افاضہ کرتا ہے وہ فاعل حقیقی ہے۔ یہاں سے سمجھ میں آتا ہے علت و معلول کے لیے یہ جو کہا جاتا ہے کہ بھائی اگر علت ختم ہو جائے گی تو معلول ختم ہو جائے گا، معمولاً اس پر اشکال کرتے ہیں کہ ہم کبھی کبھار کیا دیکھتے ہیں کہ ایک معمار عمارت کو بناتا ہے، معمار ختم ہو جاتا ہے لیکن عمارت باقی رہتی ہے، تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ اگر علت ختم ہو جائے گی تو معلول ختم ہوگا؟ یہاں پر علت ختم ہو گئی لیکن معلول ختم نہیں ہوا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مثال غلط ہے، یہ مثال اصلاً علت حقیقی اور معلول حقیقی کی مثال نہیں ہے۔ معمار علت اعدادی ہے، معد ہے، وہ علت حقیقی تھوڑی ہے۔ اس نے تو فقط زمینہ ہموار کیا۔ اس نے کیا کیا؟ عمارت کے لیے مثلا جو مسالہ چاہیے اس مسالے کو ایک خاص جگہ پر لے کر آیا، اس کو خاص ترتیب کے ساتھ رکھا، سیمنٹ لگایا، یہ کیا وہ کیا، اس نے فقط یہ کام کیا۔ وگرنہ عمارت کے لیے جو علت حقیقی ہے اس مواد کو آپ کہیں گے اس کے لیے علت حقیقی ہے، اس مواد کا اس ترتیب کے ساتھ موجود ہونا، اس کے اوپر اس مسالے کا ہونا جو اس کی مضبوطی کو قائم کرتا ہے، یہ اس کی علت حقیقی ہے۔ معمار علت اعدادی ہے، لہذا یہ مثال غلط ہے۔ اس عالم کے اندر اگر علت و معلول کی مثال آپ کے لیے درست طریقے سے پیش کی جائے جو آپ کے ذہن کے قریب ہو، اس کی بہترین مثال صور ذہنیہ اور انسان کا ذہن ہے۔ انسان کے ذہن میں مختلف صورتیں جنم لیتی ہیں نا، یہ صور ذہنیہ نفس انسان کا معلول ہے۔ یہاں پر علت و معلول کی درست مثال ہے کہ نفس انسانی باذن اللہ ان صور کو اپنے ذہن کے اندر ایجاد کرتا ہے۔ یہ صور معلول ہیں اور نفس انسانی کیا ہے؟ علت ہے۔ یہاں پر حقیقی رابطہ ہے۔ یہاں پر واقعا اگر علت ختم ہو جائے تو معلول بھی ختم ہوگا، اگر نفس انسانی یعنی انسان ختم ہو جائے تو صور ذہنیہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ یہ مثال درست ہے علت حقیقی کی۔ بہرحال یہ علت حقیقی اور علت معدہ کے بارے میں۔ خب یہ چند احکامات، اگرچہ اور بہت زیادہ احکامات ہیں علت و معلول کے لیے، لیکن میں ان احکامات کی طرف زیادہ نہیں جاتا، آہستہ آہستہ مناسبتوں سے شاید ہم چند احکامات کو آپ کے لیے ذکر کرتے جائیں، لیکن فعلاً اتنا کافی ہے۔ خب وَلْنُتِمَّ هَذَا الْبَحْثَ بِذِكْرِ فَائِدَتَيْن کہ يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِمَا الْمَبَاحِثُ الْآتِيَةِ۔ شارح باب ہادی اشعار واجب الوجود، ممکن الوجود، ممتنع الوجود کی تعریف بیان کرنے کے بعد دو فائدوں کو ذکر کرتے۔ ایک فائدہ خواص سے واجب الوجود لذاتہی میں ہے اور ایک فائدہ خواص سے ممکن الوجود میں ہے۔ یعنی واجب الوجود لذاتہی کی 5 خاصیتوں کو بیان کرتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے واجب الوجود کی تصویر ہمارے لیے اور زیادہ روشن ہو جائے گی، اور اسی طریقے سے 3 خاصیتیں ممکن الوجود لذاتہی کی ذکر کریں گے کہ اس کے ذریعے سے ممکن الوجود اور زیادہ ہمارے لیے روشن ہوگا۔ میں نے بہت سارے مباحث کو آپ کے سامنے ذکر کیا، لہذا یہ خاصیتیں بھی بالکل روشن ہو جائیں گی۔ خاصیت اولا، واجب الوجود لذاتہی کی خاصیت یہ ہے کہ اگر کبھی بھی ایک چیز جو واجب الوجود لذاتہی ہے وہ کبھی بھی واجب الوجود لغیرہ ہی نہیں ہو سکتی۔ یہ میں نے پہلے دن درس میں عرض کیا تھا جب یہ امکان و وجوب کی بات کو ذکر کر رہا تھا۔ ایک ہی شے واجب الوجود بذات ہو اور واجب الوجود لغیرہ ہی ہو نہیں ہو سکتا۔ واجب الوجود لذاتہی اور واجب الوجود لغیرہ آپس میں جمع نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر واجب الوجود لذاتہی واجب الوجود لغیرہ ہی ہو، یعنی اس کا مقصد یہ ہوگا کہ اس کا وجوب غیر کی وجہ سے ہے، اگر وہ غیر چلا جائے گا تو اس کا وجوب ختم ہو جائے گا۔ حالانکہ ہم نے فرض یہ کیا ہے کہ یہ واجب الوجود لذاتہی ہے، یعنی وجوب وجود اس کی ذات کا تقاضا ہے، چاہے غیر ہو یا نہ ہو یہ واجب الوجود ہے۔ بس پہلی خاصیت واجب الوجود لذاتہی کی یہ ہے کہ واجب الوجود لذاتہی کبھی بھی واجب الوجود لغیر ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ واجب الوجود لذاتہی یعنی جس کی ذات کا تقاضا وجوب وجود ہے۔
ضرورت وجود اس کی ذات کا تقاضا ہے، چاہے غیر ہو یا نہ ہو، اس کے لیے ضرورت وجود ہے۔ اب اگر ایسے واجب الوجود لذات ہی کو آپ کہیں واجب الوجود لغیر ہی ہے، یعنی اس کا وجود ضرورت وجود غیر کی وجہ سے، یعنی کیا؟ یعنی اگر غیر مرتفع ہو جائے گا تو اس کا وجوب وجود ختم ہو جائے گا، حالانکہ یہ خلاف فرض ہے۔ یہ پہلی خاصیت۔ الاولا، پہلی خاصیت، پہلا فائدہ، فی خواص الواجب لذاتی، واجب لذاتی کے خواص کے بارے میں، وہی خمسۃ، فرماتے ہیں کہ یہ خواص یعنی خاصیتیں 5 ہیں۔ الاولا، پہلی خاصیت، انہ لا یکون وجودہ واجبا لذاتہ ولغیرہ معاً، کہ شان یہ ہے کہ واجب الوجود کا وجود واجب لذات ہی اور لغیر ہی دونوں معاً نہیں ہو سکتے، یعنی واجب الوجود کا وجود واجب لذات ہی اور لغیر ہی معاً یعنی ایک ساتھ ہو نہیں ہو سکتا۔ انہو کی ضمیر واجب الوجود کی طرف بھی پلٹا سکتے، یعنی انہو یعنی یہ واجب الوجود لذات ہی لا یکون وجودہ واجبا لذات ہی ولغیر ہی معاً، اس کا وجود واجب لذات ہی بھی ہو اور واجب لغیر ہی بھی ہو، دونوں ساتھ میں نہیں ہو سکتا۔ وَإِلَّا یعنی اگر ایسے ہو، وَإِلَّا یعنی اگر ایسے ہو، یعنی واجب الوجود کا وجود وجوب بالذات اور وجوب بالغیر دونوں ساتھ میں رکھتا ہو، اگر ایسے ہو تو لَكَانَ وُجُودُهُ مُرْتَفِعًا عِنْدَ ارتفاع وجود ذَلِكَ الغیر، تو اس صورت میں اس واجب الوجود لذات ہی کا وجود مرتفع ہو جائے گا، یعنی ختم ہو جائے گا، معدوم ہو جائے گا، جب وہ غیر کہ جس غیر کی وجہ سے اس کو وجوب وجود ملا ہے، اگر وہ غیر ختم ہو جائے تو یہ بھی ختم ہونا چاہیے۔ خوب، پس فلا یکون واجبا لذاتہ، اگر اس غیر کی وجہ سے اس کا وجود بھی ختم ہو جائے تو یہ واجب لذاتہ ہی نہیں رہے گا۔ فہذا خلف، اور یہ خلاف فرض ہے۔ فرض یہ ہے کہ اس کا وجوب وجود اس کی اپنی وجہ سے ہے، لہذا پہلی خاصیت واجب الوجود لذاتی کی ہے کہ واجب الوجود لذاتی کبھی بھی واجب الوجود لغیر ہی نہیں ہو سکتا، یعنی پروردگار عالم فقط واجب الوجود لذاتی ہی ہے، کبھی بھی وہ واجب الوجود لغیر ہی نہیں بن سکتا۔ پہلا نقطہ یہ۔ دوسرا نقطہ، دوسری خاصیت کہ واجب الوجود لذاتی میں وجود اور وجوب اس کی ذات پر زائد نہیں ہے۔ اچھا، یہ جملہ دقیق ہے۔ معمولاً معقولات میں، فلسفے میں اور کلام میں جب بھی لفظ زائد استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے مغائر، یعنی غیر۔ انشاءاللہ صفات خدا میں ہم بحث کریں گے کہ خداوند متعال کی صفات زائد بر ذات نہیں ہے بلکہ عین ذات ہے۔ وہاں پر جو ہم کہتے ہیں نا زائد بر ذات نہیں ہے، کہ اشاعرہ کہتے ہیں کہ صفات خدا زائد بر ذات ہے، زائد سے کیا مراد ہے؟ زائد یعنی مغائر، غیر، یعنی ذات جدا ہو اور صفت اس ذات کا غیر ہو۔ زائد بر ذات یعنی مغایر ذات، ذات جدا ہے اور صفات جدا ہے، یہ معنی ہوتا ہے زائد کا۔ یہاں پر بھی ایسے کہتے ہیں واجب الوجود لذات ہی میں وجود، وجوب اور ذات واجب تین علیحدہ چیزیں نہیں ہیں، یعنی اس کا وجود اور وجوب اس کی ذات کے مغایر نہیں ہے، یعنی ایسے نہیں ہے کہ واجب الوجود لذات ہی میں ہمارے پاس تین چیزیں ہوں، ایک ذات واجب اور دوسرا اس ذات واجب کا وجود اور تیسری چیز اس ذات واجب کا وجوب، تین علیحدہ چیزیں نہیں ہیں بلکہ ایک ہی چیز ہے، وہی ذات عین وجود ہے اور وہی ذات عین وجوب ہے۔ وجود اور وجوب ذات واجب کے مغایر نہیں ہے بلکہ عین ذات ہے، وہی ایک شے ہے جس کو ایک مرتبہ آپ ذات کہتے ہیں، ایک مرتبہ وجود کہتے ہیں، ایک مرتبہ وجوب کہتے ہیں۔ وجوب اور وجود واجب الوجود پر زائد نہیں ہے یعنی مغایر نہیں ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ اگر ذات واجب علیحدہ چیز ہو، وجود
اور وجوب دو علیحدہ چیزیں ہوں تو اس صورت میں لازم آئے گا کہ ذات واجب وجود اور وجوب دونوں کی محتاج ہو، یعنی ذات واجب کے لیے وجود بھی ہے اور وجوب بھی ہے، یعنی ذات محتاج ہوگی وجود اور وجوب کی طرف، اور جو شے کسی کی طرف محتاج ہو وہ واجب بالذات نہیں ہو سکتی بلکہ وہ ممکن الوجود ہوگی۔ لہذا باری تعالی کے مورد میں واجب الوجود لذات ہی کے مورد میں ذات، وجود، وجوب تینوں ایک ہی چیز ہے۔ یہ دوسری خاصیت۔ الثانیۃ انہو، شان یہ ہے، یا انہو یعنی یہ واجب الوجود، لا یکون وجودہ و وجوبہ زائدین علیہ۔ دقیق سمجھیں کہ کیا عرض کر رہا ہوں۔ فرماتے کہ واجب الوجود میں اس کا وجود اور اس کا وجوب اس واجب پر زائد نہیں ہے، زائدین کے نیچے لکھے اے مغائرین، اس کا وجود اور وجوب اس کے مغائر نہیں ہے۔ وَإِلَّا اگر زائد ہوں یعنی مغائر ہوں، ذات جدا ہو، وجود جدا ہو، وجوب جدا ہو، تو لَفْتَقَرَ إِلَيْهِمَا، تو وہ واجب ان دونوں کی طرف محتاج ہوگا، یعنی وجود اور وجوب دونوں کی طرف محتاج۔ فَيَكُونُ مُمْكِنًا، اگر محتاج ہو گیا دو چیزوں کی طرف تو وہ ممکن الوجود بنے گا، واجب الوجود بالذات نہیں بنے گا۔ واجب الوجود بالذات یا واجب الوجود لذات ہی اصلاً غیر کی طرف محتاج نہیں ہوتا۔ یہ دوسری خاصیت۔ تیسری خاصیت، واجب الوجود لذات ہی میں ترکیب نہیں ہو سکتی، وہ دو چیزوں سے مرکب نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر مرکب ہوگا تو ہر مرکب اپنے اجزاء کی طرف محتاج ہے، اور جو بھی غیر کی طرف محتاج ہو وہ واجب الوجود لذات ہی نہیں ہوگا بلکہ ممکن الوجود بنے گا۔ بس یہ تیسری خاصیت بالکل آسان ہے۔ الثالثۃ انہ لا یکون صادقا علیہ الترکیب، واجب پر ترکیب صادق نہیں آئے گی، یعنی وہ مرکب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لأن المرکب مفتقر الی اجزائہ، کیونکہ ہر مرکب اپنے اجزاء کی طرف محتاج ہوتا ہے۔ المغائرۃ لہ، وہ اجزاء اس مرکب کے غیر ہوتے ہیں، اور واجب الوجود لذاتی اپنے غیر کی طرف محتاج نہیں ہو سکتا۔ فیکون ممکنان، اور اگر وہ مرکب ہو اور اپنے اجزاء کی طرف محتاج ہو تو وہ ممکن الوجود بنے گا، واجب الوجود نہیں ہوگا۔ یہ تیسری خاصیت۔ فیکون ممکنان والممکن لا یکون واجبا لذاتی، درست۔ الرابعۃ، چوتھی چیز، واجب کسی چیز کا جز نہیں ہوتا۔ تیسری خاصیت میں بیان کیا کہ واجب مرکب نہیں ہے، چوتھی خاصیت میں بیان کریں کہ واجب کسی اور مرکب کا جز نہیں ہے، یعنی کوئی مرکب ہو کہ جس کا ایک جز واجب الوجود لذات ہی ہو اور دوسرا جز کوئی اور چیز ہو، کہتے ہیں ایسے بھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب بھی ترکیب حقیقی وجود میں آتی ہے تو اجزاء ایک دوسرے سے منفعل ہوتے ہیں۔ یہ فلسفے میں بیان کرتے ہیں کہ ترکیب حقیقی جہاں پر بھی وجود میں آتی ہے وہاں پر اجزاء ایک دوسرے سے اثر انداز ہوتے ہیں۔ مثلا فلسفے میں بیان کرتے ہیں کہ جسم مادے اور صورت سے مرکب ہوتا ہے۔ اب یہ مادہ اور صورت دو جز ہیں، دونوں جزوں کی ترکیب سے جسم وجود میں آتا ہے۔ یہ مادہ اور صورت ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں، ان دونوں کے اثر انداز ہونے سے ترکیب حقیقی سے جسم وجود میں آتا ہے۔ بس جہاں پر بھی ترکیب حقیقی ہو وہاں پر اس کے اجزاء ایک دوسرے سے منفعل ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے اثر انداز، ایک دوسرے سے متاثر ہوتے ہیں، مؤثر ہوتے ہیں۔ خوب، اگر واجب الوجود کسی مرکب کا جز ہو تو واجب الوجود لذاتی اور دوسرا جز ایک دوسرے میں اثر انداز ہوں گے، اور اگر کوئی جز واجب الوجود پر اثر انداز ہو یعنی واجب الوجود منفعل ہو جائے، اثر کو قبول کرے، اور جو چیز اثر کو قبول کرتی ہے وہ واجب الوجود نہیں رہتی۔ دقیق ہے، اس طریقے سے معنی کریں۔ الرابعۃ انہ، یعنی یہ واجب الوجود لا یکون جزءا من غیرہ، واجب الوجود اپنے غیر کا جز نہیں ہو سکتا۔ وَإِلَّا
لکان منفعلن، عبارت میں لکھا ہوا ہے منفصلن، غلط ہے، عبارت درست ہے وَإِلَّا لَكَانَ مُنْفَعِلًا، کہ یہی خاصیت خود شارع نے اللوامع الالہیہ میں ذکر کی ہے اور وہاں پر منفعلن کہا ہے، اور درست بھی منفعلن ہے، منفصلن غلط ہے۔ وَإِلَّا، اگر واجب کسی مرکب کا جز ہوگا تو واجب منفعل ہوگا، یعنی اثر کو قبول کرے گا، ان ذالک الغیر، اس غیر سے، وہ جو دوسرا جز ہے اس سے اثر کو قبول کرے گا، اور جو اثر کو قبول کرے فیکون ممکنان، وہ ممکن ہو جائے گا، واجب نہیں رہے گا۔ یہ چوتھی خاصیت۔ الخامسۃ، پانچویں خاصیت کہ واجب الوجود لذاتی، ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ یہ انشاءاللہ براہین توحید کو جہاں پر ذکر کریں گے وہاں پر اس کی دلیل دیں گے۔ الخامسۃ انہ لا یکون صادقا علی اثنین، واجب الوجود لذاتی دو پر صادق نہیں آ سکتا، واجب الوجود لذاتی فقط ایک ہوتا ہے۔ کما یأتی فی دلائل التوحید، جیسے کہ انشاءاللہ دلیل توحید میں ذکر کریں گے، یہاں پر شارع نے بھی ذکر نہیں کیا، ہم بھی ذکر نہیں کرتے۔ یہ پانچ خاصیتیں واجب الوجود لذاتی کی، باقی خواص ممکن ہے انشاءاللہ اس کو جلسے آئندہ بھی ذکر کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطیبین الطاہرین۔